اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. یہ 20 میں سے 18ویں اور 30 میں سے 28ویں وہ آیت ہے جس سے مرزا غلام احمد قادیانی وفات عیسیٰ کے موضوع کو، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہیلوں اور بہانوں سے ثابت کرتے ہیں. مرزا صاحب کے قرآن حکیم سے استدلال کا عمومی طریقہ آپ سب حضرات کو سمجھنا چاہیے. کیا ہے؟ اور خصوصاً ان 30 آیات سے وفات عیسیٰ اس پہ کیسے استدلال کرتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اس طرف اشارہ کریں، ہر مسلمان کو وہ داعی ہو، وہ عام آدمی ہو، یا مسائل ختم نبوت اور حیات عیسیٰ کو سمجھتا اور جانتا بوجھتا ہو، وہ سوچ لے کہ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے الحمد سے والناس تک ہزاروں اس کی آیات ہیں. کسی آیت میں یہ نہیں آیا کیا مات عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. ماتا کا معنی یہ ہے، یہ نہیں آیا. یا اللہ نے انہیں مار دیا، امات اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کسی آیت میں. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث جنہیں محدثین نے، وہ اصحاب صحاح ہوں، اصحاب سنن ہوں یا ان کے علاوہ، کسی حدیث میں بھی یہ نہیں آیا مات عیسیٰ علیہ السلام. نہ ہی یہ آیا ہے امات اللہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے. اور نہ ہی کسی آیت یا حدیث میں یہ آیا ہے کیا کہ جاء اجل عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کی اجل آ گئی. آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کوئی انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اجل سے پہلے نہیں مرے گا. اذا جاء اجلہم، جب ان کی اجل یعنی موت کا مقررہ وقت آئے گا تو پھر اس دنیا سے جائے گا. تو کسی آیت یا کسی حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کی اجل آ چکی. اذا جاء اجلہم، ان کی اجل آ گئی، وتوفاہ اللہ، اور اللہ نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. اگر اس طرح آپ اس مسئلے کو سمجھیں گے اور بیان کریں گے تو آپ کو توفی کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ توفی اجل پر موت بنتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو اصولی باتیں بتائیں. پہلی بات کیا کہ مات عیسیٰ، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. دوسری کیا امات اللہ عیسیٰ، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اللہ نے مار دیا. تیسری بات کیا جاء اجل عیسیٰ، عیسیٰ کی اجل آ گئی، فتوفاہ اللہ، اور اللہ نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا. یہ ہے توفیق کا بھی معنی.
موت کے لیے اجل پہ ہوتی ہے، یہ بات پہلے یاد رکھیں۔ اب مرزا صاحب کیا کرتے ہیں ان 30 آیات میں، اب وہ سمجھ لیں۔ مرزا صاحب کے اس کردار کو یا اس سیاہ نامے کو یا کارنامے کو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے وفات ثابت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی اجل سے پہلے، موت کے وقت سے پہلے، جسے قرآن اور حدیث نے ثابت نہیں کیا مگر یہ ثابت کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کو اس کے سباق و سیاق سے یعنی ما قبل سے جوڑا جاتا ہے، شان نزول کو جانا جاتا ہے، بیان قرآن۔ اب آپ دیکھیں اس کا متکلم اللہ، اس کی محبت محمد رسول اللہ، پھر رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، قرآن کو جمع کیا اللہ نے، نازل کیا اللہ نے، تکلم فرمایا اللہ نے، اور اس کے بیان کو بھی اللہ نے سمجھایا اور اس کی نصوص کو بھی حضور کے سینے میں جمع فرمایا۔ اب یہ حقائق ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہر مسلمان کو جاننا بھی چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے۔ اب جو شخص کسی قرآنی نص کو بغیر اس کے شان نزول کے، بغیر اس کے سیاق و سباق کے اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یا یہ ہے کہ رسول اللہ کے بیان کو نہیں، تو اس کا بھی حکم سن لے۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا، درست بھی کہا، تب بھی اس نے غلطی کی، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اب بلکہ ہم اگر آج کی آیت اور اس سے پہلی مجلس میں جس آیت کو ہم نے بیان کیا تھا، ان دونوں پہ آپ یاد رکھیں تھوڑا سا، تو مرزا کے اسلوب تفسیر کو اور اسلوب استدلال کو آپ جان لیں گے کہ کس طرح وہ قرآن سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ نہ وہ محبت قرآن کی تفسیر لیتے ہیں، نہ وہ قرآن کی جس آیت پہ بات کرتے ہیں اس کے سیاق و سباق کو لیتے ہیں، اور نہ ہی لفظ قرآن کو لیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہی کام جو اہل الہات کرتے تھے، وہ کیا کہ اپنی مرضی سے اپنی مطلب براری کے لیے، اپنے مقصد کے لیے قرآن کو استعمال کرنا۔ اسے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں، بلکہ قرآن کو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس عمل کو اہل علم نہیں جانتے، ہر دور میں ایسے لوگ ہوئے ہیں۔ اہل الہات، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ قرآن کی آیت ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب یہ قرآن محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک فریق وہ ہے جو قرآن سے ظلمت پھیلاتا ہے، یضل بہ کثیرا، قرآن سے اللہ انہیں گمراہ کرتا ہے، یہ دیکھ لیں، ویہدی بہ کثیرا، اور ایک فریق ہدایت حاصل کرتا ہے اور پاتا ہے۔ اور گمراہی کون پھیلاتا ہے، ظلمت میں کون جاتا ہے؟ جو اس کی رعایت نہیں رکھتا کہ قرآن کا سیاق و سباق دیکھے، آیت کے پہلے مضمون کو دیکھے اور اللہ کی مراد کو اللہ کے نبی نے جو بیان کیا ہے اس طرح سمجھے۔ اگر کوئی شخص ایسے نہیں کرے گا تو ہرگز 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 قرآن سے ہدایت نہیں پائے گا۔ قرآن سے، اللہ سے ڈرنے والے ہی ہدایت پائیں گے، ہدی للمتقین، ورنہ
یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ تو مرزا صاحب نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ قرآن حکیم کی آیت خاتم النبیین کیا مضمون بیان کرتی ہے، الفاظ، شان نزول، بیان قرآن اور فہم سلف کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ محمد کا نام مٹ جائے گا، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ زینب جو ایک اونچے خاندان کی تھی، رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کا زید سے عقد کرایا رسول اللہ نے خود، اور جب طلاق ہو گئی تو پھر اللہ نے زینب کا زوجنا کہا، تزویج کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس پہ اعتراض تھا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے اس اعتراض کو پہلے رد کیا، ما کان محمد ابا احد۔ اب قرآن کو آپ نے قرآن کے مطابق سمجھنا ہے، الفاظ کو دیکھنا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوت کی نفی ہو گئی، زید ابن محمد نہیں، زید ابن حارثہ ہے۔ تبھی تو اس کی بیوی طلاق شدہ ہونے کے بعد جناب رسول اللہ کے عقد میں اللہ نے لائی۔ اللہ نے فرمایا فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید سے فراغت حاصل ہو گئی، اس کی حاجت پوری ہو گئی اور اس نے طلاق دے دی، تو مکمل کام ہو گیا۔ کیا کہ زید اور زینب کا رشتہ زواج ختم ہو گیا۔ تو اگر متبنہ بیٹا ہوتا تو زید کی بیوی سے کیسے اللہ حضور کے عقد کو جائز کہتے؟ تو اس تبنی کی رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یاد رکھیں آپ۔ اور ساتھ ہی اس نے مشرکین کے اس زوم کا بھی جواب دے دیا کہ اگر زید کی نسبت کٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر حضور کی شادی زینب سے ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب دیکھیں، تبنی کی جاہلیت کی رسم کو اللہ نے توڑا، اور اس کے لیے زید بھی استعمال ہوئے، زینب بھی ہوئیں، اور جناب محمد رسول اللہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے بڑھ کر اس کی بندگی میں وہ۔ تو یہ تین اشخاص کا ذکر تبنی کی رسم کو توڑنے میں آیا۔ یہ ہے آیت خاتم النبیین کا آغاز، ما کان محمد ابا احد۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بیان خاتم النبیین کی آیت کر رہی ہے اور شروع ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیا تعلق ہے؟ تو تبنی کی رسم کا خاتمہ اللہ کر رہے ہیں، اور زید، زینب اور جناب رسول اللہ، اللہ کے تینوں بندے اس خاتمے میں استعمال ہو رہے ہیں، اللہ کے اس حکم کو اجاگر کر رہے ہیں، اللہ کی اب اس مرضی کو عملی تطبیق دے رہے ہیں۔ یہ ہے اصل قرآن کا مقصد۔ اب زید ابن محمد نہیں کوئی کہے گا، کیوں کہ نہیں آ گئی ادعوہم لآبائہم، کہ متبنی کی نسبت متبنی کی طرف نہیں ہوگی۔ اب تبنی کیا ہے؟ کہ کوئی شخص کسی کو اختیار کر لے، اڈاپٹ کر لے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، یہ ہے تبنی۔ اب آگے کیا ہوگا کہ متبنہ وہ بچہ ہے جس کو اڈاپٹ کیا گیا، اختیار کیا گیا۔ اب متبنہ اس کی نسبت متبنی
اس کی طرف نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس مضمون کو یہ آیت بیان کر رہی ہے، اور مرزا صاحب اس سے وفات مسیح ثابت کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ حضور کے بعد کسی نے چونکہ آنا نہیں، اس لیے یہ آیت حضرت عیسیٰ کی وفات پہ صراحت سے دارت کر دی۔ کیا تعلق ہے عیسیٰ کی وفات کے ساتھ اس آیت کا؟ اب دوسری مثال دیکھیں جو آج کی آیت ہے، جسے ہم نے کہا کہ 18ویں آیت ہے، 20 میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں، 7 عیسیٰ سے تعلق، 3 سابقہ انبیاء سے، اور 20 نہ عیسیٰ سے نہ سابقہ انبیاء سے۔ 30 آیتیں یہ ہیں، آپ سارے یاد کر لیں۔ 7 عیسیٰ سے، 3 سابقہ انبیاء سے، 20 نہ عیسیٰ سے نہ سابقہ انبیاء سے۔ تو مرزا صاحب ان سے کیسے وفات ثابت کرتے ہیں کہ ان آیات کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے عیسیٰ کی وفات سے؟ کیوں؟ کہ قرآن میں آیا ہی نہیں۔ یہ آیا ہے رفع اللہ، کہ اللہ نے ان کا رفع فرمایا۔ یہ آیا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ وہ اتریں گے اور شہادت دیں گے اپنے ان یہود و نصارہ کے بارے میں جو ایمان لائیں گے۔ اور حضور محبت قرآن نے اللہ کی قسم کھا کے بتایا ہے کہ وہ ضرور اتریں گے، مگر مرزا صاحب کو کیا پرواہ ہے؟ تو ایسی تفسیر تحریف ہے قرآن میں، الحاد ہے اللہ کی آیات میں۔ اس لیے آپ عمومی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ مرزا صاحب کا یہ تفسیری سیاہ نامہ ہے کہ قرآن کو اس کے مطلب سے دور کیا جائے، اس کی مراد سے ہٹ کے بیان کیا جائے، اسے ہی الحاد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں آج کی مثال، اس آیت میں مرزا صاحب نے آیت کے آخری حصے کو لیا۔ پوری آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مرد، یعنی جتنے بھی نبی رسول بنا کے بھیجے گئے وہ سب مرد تھے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے، عقل سے بھی سوچیں کہ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسالت اور انسان ہونا، مرد ہونا، رجل ہونا، بنی آدم ہونا، یہ دو منافعات نہیں، ضد نہیں، یہ دونوں آپس میں ضد نہیں۔ یہ آیت ہے، پوری آیت دیکھو، پوری آیت کو بھی نہیں لیا، آخری ٹوٹے کو لے لیا، اور حالانکہ اس آیت کا پہلا حصہ بتا رہا ہے مضمون کیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ جتنے نبی آپ سے پہلے آئے وہ بھی سب آپ کی طرح مرد ہی تھے، انسان ہی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادی بھی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے، یاکل الطعام، کھانا کھاتے تھے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے تھے۔ اب یہ رد کن کا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا جو نبوت و رسالت اور بشر ہونے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دو جمع نہیں ہو سکتے، یا آپ کہہ لیں جو سمجھتے ہیں کہ ان دو میں اکٹھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل اللہ دے رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھ لو اہل ذکر کو، یعنی جو لوگ سابقہ امتوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، پوچھ لو ان سے کہ تمام امتوں کے پہلے تمام نبی انسان ہی تھے۔ بس اتنی سی بات ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں۔ یعنی حضور کے زمانہ کے لوگ، مشرکین مکہ ہوں، مشرکین عرب ہوں، یا وہ لوگ جو کہ تورات و انجیل سے واقف نہیں،
سابقہ انبیاء کے قصوں کا انہیں علم نہیں، انہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے پوچھ لو۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ نبوت اور بشریت، رجل ہونا مرد ہونا، ان میں کوئی منافات نہیں۔ اور مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی آیت سے ثابت کر رہے ہیں وفات عیسیٰ۔ کوئی ہے تک، کوئی ہے تعلق؟ اے مربیو، بعد آ جاؤ ظلم سے، انسانوں کو گمراہ کرنے سے۔ مرزا صاحب نے جتنا کرنا تھا کر لیا، اور وہ بھر رہے ہیں اس کو، اور بھرتے رہیں گے۔ تم توبہ کرو اللہ سے۔ اگر اس آیت کو ہی صرف شروع سے دیکھ لیں تو آیت یہ ہے کہ ہم نے وما ارسلنا قبل کا، آپ سے پہلے نہیں بھیجے، الا رجالا، مردوں کو بھیجا، نوحی الیہم، جنہیں ہم وحی کرتے تھے۔ اب پیغمبر کون ہوتا ہے؟ ایسا انسان جس کو اللہ کی وحی آئے، بس یہی پیغمبر ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی، وہ انسانوں سے ہٹ کے نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے پیغمبر ہمارے آئے مرد تھے، انسانوں میں سے تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ نبی عورت نہیں بنا، نہ نبی فرشتہ تھا کوئی، اور نہ ہی نبی بشریت سے ہٹ کے کسی دوسری مخلوق سے تھا۔ اتنا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں، اور اللہ فرما رہے ہیں پوچھ لو تم اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں۔ یہ تو عام سادہ سی بات ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پھر دیکھیں کہ مرزا صاحب کا بیان اور قرآن کتنا دور ہے ایک دوسرے سے۔ وہ کہتے ہیں یعنی اگر تمہیں ان بعض امور کا، یہ دیکھیں بعض امور کا، یہ کتنا مرزا صاحب اپنی طرف سے پچر لگا رہے ہیں۔ اگر تمہیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو۔ دیکھ لیں آپ، کہیں ہے ذکر فَاسْأَلُوا اہل الذکر، اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھو، یعنی جن امور کا آپ کو علم نہیں۔ کیا مسلمان امت کو علم ہے یا نہیں کہ رفع اللہ، قرآن نے بتایا عیسیٰ کے رفع کا، قرآن نے بتایا عیسیٰ کے نزول کا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، جناب رسول اللہ جو محبت قرآن ہے، احادیث متواترہ میں بتایا کہ نہیں یہ سارے حالات؟ تو جو حالات قرآن و حدیث نے ہمیں بتا دیے، ان میں ہم اگر اہل کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو ہم مردود ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کے قصے کا، کہ وہ سابقہ کتاب تورات کا ایک صفحہ پڑھ رہے تھے تو جناب رسول اللہ نے دیکھ لیا، تو آپ خوش ہوئے یا ناراض ہوئے؟ یعنی جس باب میں اسلام نے آپ کو خبردار کر دیا اس میں رجوع کرنا جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے جو صاحب تورات ہیں، لما وسعہ الا اتباعی، تو اسے بھی میری اتباع سے ہی نجات ملتی، ان کے لیے میری اتباع کے علاوہ اور کسی چیز میں گنجائش نہ ہوتی۔ تو اب ہمارے لیے گنجائش ہے کہ جس باب میں ہمیں علم ہو گیا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، عیسیٰ کا رفع ہوا، عیسیٰ آسمان پہ ہیں، عیسیٰ اتریں گے، عیسیٰ دعوت دیں گے، عیسیٰ اسلام کی خدمت کریں گے، عیسیٰ اس دنیا میں امام عادل بن کے آئیں گے، تو جب ان مسائل کا ہمیں علم ہے تو ہم ان مسائل کا کیوں پوچھیں گے؟ مگر مرزا صاحب کی چالاکی دیکھیں جس کا ہم رد کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے واقعات پہ نظر ڈالو۔ اب دیکھو یہ پچر ہے
کتابوں کے واقعات؟ کہیں نہیں۔ سوال کرو ان سے، جیسے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ پہلے انبیاء بشر تھے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو ان سے پوچھو، اتنی سی بات ہے۔ اور مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے واقعات پر نظر ڈالو تاکہ اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے۔ سو جب ہم نے، یہ مرزا صاحب کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، سو جب ہم نے موافق حکم اس آیت کے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ان کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور معلوم کرنا چاہا کہ کیا اگر کسی نبی گزشتہ کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہو تو وہی آ جاتا ہے۔ سمجھیں آپ، اسلام میں مرزا صاحب مانتے ہیں کہ عیسیٰ کے آنے کا وعدہ ہے، یہ دیکھو، یہ ان کا اعتراف ہے۔ کبھی تو کہتے ہیں میں وہی عیسیٰ ہوں، اور کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے اور وہ نہیں آئیں گے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ تو نبی اللہ ہیں اور حضور کے بعد نبوت ختم ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے چکر ڈال کے دجل کر رہے ہیں میرے سامنے۔ سنیں پہلے اس کو، یعنی یہود اور نصاروں کی کتابوں کی طرف رجوع کیا، سو جب ہم نے موافق حکم اس آیت کے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور معلوم کرنا چاہا کہ کیا کسی نبی گزشتہ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہو تو وہی آ جاتا ہے۔ اگر کسی نبی کے آنے کی پیشین گوئی ہوئی ہے، وعدہ ہوا ہے امت سے، جیسے ہمارے ساتھ وعدہ ہوا عیسیٰ کے آنے کا، تو عیسیٰ نبی موعود ہوئے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سابقہ کتابوں میں پہلے کسی نبی کے نبی موعود ہونے کی بات ہوئی ہے، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس باب میں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ اب آپ اچھی طرح سے مرزا صاحب کے استدلال کو جان لیں، اچھی طرح سے۔ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی باطل کا رد کرنے کے لیے پہلے باطل نظریے والے کے نظریے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو مرزا صاحب کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے، تو یہ مسئلہ کہ کسی نبی کے آنے کا وعدہ سابقہ امتوں سے ہوا، اس کا کوئی تعلق نہیں آیات قرآن سے۔ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ پہلے ہم نے مرد بھیجے، بس اتنی بات ہے، اور تم پوچھ لو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہے۔ میرے صاحب نے کہا کہ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے آنے کا وعدہ ہو تو سابقہ لوگوں سے پوچھ لو، یہ بھی ہم فرض کر لیتے ہیں، اور پھر مرزا صاحب کی اس بات پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی عبارتوں کے کیا یہی معنی ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں؟ اگر اللہ یہ کہیں کہ عیسیٰ کا وعدہ ہے میرا تمہارے ساتھ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام تم میں بھیجوں گا دوبارہ، تو کیا اللہ کا یہی معنی ہے کہ نفس عیسیٰ وہی عیسیٰ آئیں گے؟ یہ ہے مرزا صاحب کا موقع۔ وہ کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس امر متنازع فی، اب متنازع فی امت میں نہیں ہے، یہ امر کہ عیسیٰ آئیں گے اور اللہ کا وعدہ ہے مسلمان امت کے ساتھ اور عیسیٰ کے ساتھ، اور پھر عیسیٰ امت مسلمہ کے اندر حاکم و عادل ہو کے اس امت کی اور اس کے دین کی خدمت کریں گے اور انسانیت کی، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس وعدے کو
اللہ ویسے پورا کریں گے جیسے سابقہ امتوں کے ساتھ پورا ہوا۔ اب سابقہ امتوں میں کیا ہوا، یہ مرزا صاحب کی بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح کا ہم شکل ایک مقدمہ حضرت مسیح ابن مریم، اسی امر متنازع فی کا ہم شکل ایک مقدمہ حضرت مسیح ابن مریم آپ ہی فیصل کر چکے ہیں، اور ان کے فیصلے کا ہمارے فیصلے کے ساتھ اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک قصہ حضرت مسیح سے پہلے ہوا جس کا فیصلہ خود حضرت مسیح کر چکے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک نبی ایلیا جسے کہتے ہیں انجیل میں، انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کا رفع ہو گیا، پھر اللہ نے ان کے دوبارہ آنے کی خبر دی، تو الیاس تو نہیں آئے، ایلیا نہیں آئے، مگر وہ اللہ کا وعدہ یحییٰ کے آنے سے پورا ہو گیا۔ یعنی جس طرح سابقہ امتوں میں سے الیاس نے آنا تھا اور ان کا وعدہ تھا، اور کون آیا؟ یحییٰ آئے۔ اسی طرح اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا وعدہ تھا، کون آیا؟ غلام احمد بن چراغ بی بی ابن غلام مصطفیٰ۔ اب یہ بتائیں، فرض کر لیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی دوسرے کو بھیجنا تھا، تو کیا اللہ قرآن میں نہ ذکر کرتے، حدیث میں حضور نہ ذکر کرتے، حضرات صحابہ اس کو ذکر نہ کرتے، مفسرین، محدثین، مؤلفین اور امت مسلمہ کے علماء اور عوام نہ جانتے؟ ایسی حقیقت کو اللہ چھپا کے رکھتے، یا اللہ کے نبی چھپا کے رکھتے؟ کتنی بڑی بددیانتی ہے مرزا صاحب کی، اور کتنا بڑا دجل ہے جو اپنی امت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اپنی مسیحیت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے انجیل پہ یہ بہتان لگایا، کیا کہ الیاس کی جگہ یحییٰ آئے، تو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ غلام محمد قادیانی آئے گا۔ تو گویا الیاس کا آنا کس کا پیدا ہونا تھا؟ یحییٰ کا، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول کیا ہے؟ غلام محمد کا قادیان میں پیدا ہونا۔ اگر یہ چیز کوئی حقیقت ہوتی تو کہیں تو اس کا ذکر ہوتا۔ یہ ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں۔ یہ پہلی بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ مرزا صاحب کا استدلال قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کی دیگر جو چیزیں ہیں معلومات حاصل کرنے والے کی، سلف کا فہم ہو، مفسرین کی تفسیر ہو، شارحین حدیث کی شرح ہو، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اب آپ یہاں تک ہم نے مرزا صاحب کے طرز استدلال کو بیان کیا۔ اب طرز استدلال کتنا بہت ہے آپ خود سمجھیں، اس پہ مستقل ہم رد کریں گے اپنی اگلی مجلس میں، مگر آج ہم صرف اتنا آپ کو بتا دیں کہ مرزا صاحب اپنی مطلب براری کے لیے، اپنے باطل نظریے کے لیے پہلے ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، پھر اس کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ اتنا ہم نے آپ کو ثابت کر دیا کہ دیکھیں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے سب مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے، بنی آدم کی اولاد میں تھے، اور جن لوگوں کو شک ہے اس بات میں وہ اہل ذکر سے پوچھ لیں، چلیں سابقہ اہل کتاب سے پوچھ لیں۔ اگر اس کو عموم دیکھا جائے لفظ کا تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو علم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھیں۔ عام طور پہ اگر ہم مرزا صاحب کی بھی بات لے لیں یا ان مفسرین کی بات لے لیں کہ جو اہل کتاب اس سے مراد لیتے ہیں،
تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں۔ مضمون کیا ہے اس آیت کا؟ مضمون یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ انسان تھے، بشر تھے، مرد تھے، جیسے آپ ہیں، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، اور اسی لیے اس آیت کے بعد یہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے ان اپنے انبیاء کو بے جان لاشا نہیں بنایا کہ نہ کھائیں، پتھر ہوں وہ، ان کے اندر کھانے پینے کی گنجائش ہی نہ ہو، حاجت ہی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں پہلی آیت کا آغاز یہ دیکھیں آپ، وہ بھی کیا بتا رہا ہے کہ نبوت اور مرد ہونے میں، بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں، اور پھر اگلی آیت وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ نبیوں کو ہم نے ایسا نہیں بنایا جنہیں کھانے پینے کی حاجت نہ ہو۔ یہ صرف اس مسئلے کا بیان اس آیت کا مضمون ہے، اور اگر اس باب میں کسی کو شک ہو تو وہ ان لوگوں کو پوچھ لے جو سابقہ انبیاء کے حالات کو جانتے ہیں۔ اب مرزا صاحب نے اس سے وفات مسیح ثابت کی، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ابھی فی الحال اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا وجہ استدلال ان 30 آیتوں میں اسی طرح کا ہے کہ عیسیٰ کے ساتھ ان کی وفات کے واقع ہونے کے ساتھ ان کی توفی اجل پر یعنی بمعنی موت کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈریں اور قرآن کی تفسیر کو اللہ کی مراد اور سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھیں، اور بیان قرآن کی روشنی میں دیکھیں، فہم سلف صالحین کی روشنی میں دیکھیں، اور ایسی تفسیر جسے اللہ اور رسول نے تحریف کہا ہو اس سے توبہ کریں، اور اس عقیدے سے بھی توبہ کریں کہ قرآن کی کوئی آیت حضرت عیسیٰ کی وفات کی خبر دے رہی، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آیات قرآن حیات عیسیٰ پہ استدلال کرتی ہے، اور احادیث خیر الانام حیات عیسیٰ پہ دلالت کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید اس پہ ہم اگلی مجلس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔